قرآن وہ عظیم نعمت ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب آپ پڑھتے ہیں نا آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے قریب آتے ہیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اپنے گھر میں، سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کر رہے تھے، باہر آپ کے گھر کے باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا اور آپ کا چھوٹا بچہ بھی تھا، شیر خوار بچہ۔ آپ تلاوت کرنے لگے تو گھوڑا اچھلنے لگا، بدکنے لگا۔ آپ نے قرآن پاک پڑھنا روک دیا، گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا۔ آپ نے پھر تلاوت کی، پھر گھوڑا اچھلنے لگا، آپ پھر رک گئے، گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا۔ تیسری بار جب آپ نے تلاوت کی تو پھر اچھلنے لگا، آپ کو ڈر لگا کہ یہ گھوڑا کہیں بچے کو زخمی نہ کر دے۔ آپ نے قرآن پاک رکھا اور جا کر اپنے بچے کو باہر جب اٹھانے گئے تو آسمان پر نظر گئی تو دیکھا پورا آسمان خوبصورت کندیلوں سے، کمکموں سے، عجیب قسم کی روشنی سے سجا۔ اب حیران ہو گئی یہ کیا منظر ہے۔ صبح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، کہا حضور رات بڑا عجیب معاملہ ہوا، میں قرآن پڑھ رہا تھا اور ایسا ایسا ہوا۔ اللہ اکبر، سنو اے وہ خوش نصیبو جو رب کا کلام پڑھتے ہو۔ پیارے آقا فرماتے اے اسید، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر زمین کی طرف آ رہے تھے۔ اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو پورا شہر فرشتوں کی زیارت کر لیتا۔ اللہ کے کلام کی وہ شان ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اہمیت سمجھیے اس کی، جب پڑھیں تو دل سے پڑھیں اور جھوم کے پڑھیں۔ اے کاش میں اور آپ قرآن سمجھنے والے بن جائیں۔ واللہ جس کو قرآن کی سمجھ آ جائے نا، اس کا جی نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں، وہ کہتا ہے کچھ اور سن لو۔ آپ جب تلاوت کریں گے آپ کو دل لگ جائے گا۔ ہمارا بڑا پرابلم یہی ہے کہ نماز کے اندر ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ لوگ بہت سارے کہتے ہیں یار نماز میں بڑا دھیان بٹ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک کاروباری شخص تھا اور وہ اس کی جماعت چلی گئی تو وہ آیا اور رونے لگا، تو مسجد کے نمازیوں کو بڑے حیران ہوئے کہ جماعت سے اتنا پیار کہ جماعت چلی گئی تو رو رہا ہے۔ کہ حضرت جماعت جانے پہ نہیں رو رہا، روزانہ عشاء میں دکان بند کر کے آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، سارا حساب اسی میں کر لیتا تھا۔ اب میں خود نماز پڑھوں گا تو حساب کیسے کروں گا، کیونکہ خیالات ہی کہیں اور ہے نا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نماز میں رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آئے، تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ میں آپ کو آج کچھ مشورہ دیتا ہوں، میرا مدنی مشورہ مان لیجیے۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ، 30th پارہ آف قرآن، اس کو پہلے تو مخارج کے ساتھ اپنے مخارج درست کیجیے، اس کے بعد اس کو 7 بار ایٹ لیسٹ 7 ٹائمز آپ تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ جب 7 بار غور سے پڑھیں گے نا، یہ پورے 1 مہینے میں ہو جائے گا۔ 1 مہینے کا سمجھ لیں، میں آپ کو آپ کا پرسنل کورس دے رہا ہوں کہ پورا 30واں پارہ 7 بار ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھ لیں۔ عموماً یہی صورتیں ہوتی ہیں عموماً جو امام صاحبان نماز میں ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے دماغ میں ہوگا نا، اب امام صاحب جو پڑھ رہے ہوں گے آپ ان کے ساتھ ہوں گے، آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہاں عذاب الہی کی بات ہو رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ یہاں رحمت الہی کی بات ہو رہی ہے، آپ کا نماز میں دل جھومنے لگ جائے گا۔ یہاں جنت کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، آپ تصورات جنت میں کھو جائیں گے۔ یہاں جہنم کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، آپ کانپنے لگ جائیں گے۔ آپ قرآن کی اس روحانیت، اس حلاوت کو محسوس کریں گے۔ لیکن پرابلم یہ ہے آج دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لی ہم نے، مگر بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، ایک بار بھی اس کی تفسیر کو نہیں پڑھا۔ اب سوچئے نا، حالانکہ یہ کلام کس کا ہے؟ جواب دیجئے، کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ۔ مولا علی سے پوچھو، آپ فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے کلام کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ یہ رب کا کلام ہے، مگر ہم قرآن سے کتنا دور رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی میں چند آیتیں، صرف چند آیتیں فار ایگزامپل پیش کرتا ہوں۔ خدا کی قسم اتنا کبھی کبھی تو لطف آتا ہے جب یہ تلاوت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا ہے۔ 30ویں پارے میں تو اتنے میسیجز ہیں، اتنی چند آیتوں میں کتنی باتیں سمجھا دی گئیں۔ سورہ قارعہ کئی بار آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعہ، دل دہلانے والی۔ کیا وہ دل دہلانے والی؟ قرآن کا ایک انوکھا اسلوب ہے کہ خود ہی سوال فرمایا پھر خود ہی جواب ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما القارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
پہلے بتایا کہ قیامت کا دن دل دہلانے والا ہوگا، اب بتایا کہ ہوگا کیا؟ فرمایا اس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے. آپ نے بارش میں پتنگے دیکھے ہوں گے نا، جن کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے. قیامت میں ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، پتنگوں کی طرح لوگ ہوں گے. یہ بڑے بڑے ماؤنٹینز، بڑے بڑے پہاڑوں کا حال کیا ہوگا قرآن فرما رہا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اللہ فرماتا ہے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنی ہوئی اون. آپ نے دیکھا ہوگا رضائی دھننے والے جب اون کو دھنتے ہیں تو کیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. 2 آیتوں میں ایک منظر بیان ہو گیا. اب ہوگا کیا ہمارے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے ایسی کیفیت میں، ایسے دہشت ناک دل دہلانے والے منظر میں تمہارے اعمال تولے جانے. ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کی تولے بھاری ہوئیں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو من مانتے عیش میں ہیں. جس کی تولے ہلکی پڑ گئی اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے. پھر قرآن خود پوچھتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم نے کیا جانا کیا ہے وہ نیچا دکھانے والی؟ نارٌ حامیہ، وہ ایک آگ ہے شعلے مارتی. صرف 11 آیت ہے، 2 منٹ 3 منٹ میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ہم نے کئی بار امام صاحب کے پیچھے اس کی تلاوت سنی ہوگی، مگر سچ بتا اگر اس کا ترجمہ ذہن میں ہو اور جب امام صاحب کہیں القارعۃ ما القارعۃ تو دل گھبرانا شروع ہو جائے کہ اس قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے جس دن جو پہاڑ ہیں وہ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور انسان پتنگوں کی طرح پھیلے ہوں گے. آپ اس تصور میں کھو جائیں گے. جب تولے ہلکی پڑنے کی بات ہوگی تو اپنے گناہ یاد آئیں گے کہ میرا کیا بنے گا اس دن جب اسکیل لگایا جائے گا، میزان لگایا جائے گا. خدا کی قسم یہ قرآن کا لطف لیجئے. قرآن کے ساتھ قرآن پڑھنا محمود ہے کہ انسان قرآن ایسے پڑھے کہ اس کی آنسو بھی ساتھ بہیں، قرآن ایسے سنے کہ وہ روتے ہوئے سنے. مگر آج ہم قرآن سے اتنے دور ہیں، بلکہ اتنی جلدی قرآن پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھا ہے. ارے قرآن میں نہیں کہتا آپ روز کے 3 پارے پڑھیں، آپ 3 آیتیں پڑھیں، مگر اس میں ڈوب کر پڑھیں، اس کے میسج کو لے کر پڑھیں. آپ تھوڑا قرآن پڑھیں مگر ایسا پڑھیں کہ وہ دل میں اتر جائے، اس کا عمل نصیب ہو، اس کی چاشنی نصیب ہو. ایک اور خوبصورت قرآن پاک کی صورت ہے سورہ غاشیہ. آج لوگ کہتے ہیں اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا بیوٹیفل ہے، یہ کتنا ویل ہینڈسم ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی اس خوبصورتی پر ناز نہ کرنا. یہ اللہ کی نعمت ضرور ہے مگر اس پر تکبر نہ کرنا. اصل خوبصورت وہ ہے، اصل چمکتا چہرہ وہ ہے جو قیامت کے دن چمکے گا. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے، کئی منہ سیاہ ہو جائیں گے قیامت کے دن. اس دن چونکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا نا، سامنے آ جائیں گے سارے کرتوت. اور قرآن ہی کہتا ہے کہ کچھ منہ کیسے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ منہ ہوں گے جو اس دن چین میں ہوں گے. کیا ملے گا؟ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہوں گے. اب سوچ لیجیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن چہرے ذلیل بھی ہوں گے، اس دن چہرے خوبصورت اور چمکتے ہوئے ہوں گے. اب اگر مجھے قرآن سمجھ آتا رہے تو جب یہ آیتیں میں پڑھوں تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے دعا نہ کروں کہ مولا جن چہروں کو قیامت کے دن چمکتا ہونا ہے مجھے بھی شامل کر دیجیے. آج بہت سارے اسلامی بھائی آئے ہیں جن کو اگلی سیٹوں پر بٹھایا گیا. ہم کہیں جاتے ہیں پروٹوکول ملتا ہے، ہمیں وہاں جا کر عزت ملتی ہے، ہم اچھا فیل کرتے ہیں. کبھی یہ سوچا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ سورہ یاسین میں کئی بار آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، بچپن سے یاسین شریف پڑھ رہے ہیں. اس میں کیا فرمایا گیا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ کتنوں میں سے کتنے مجرم الگ کروں؟ ارشاد باری ہوگا 1000 میں سے 999 الگ کر دو. with each 1000
ہر 1000 میں سے ایک نیکوکار کی صف میں جائے گا، 999 مجرم الگ ہو جائے گا۔